سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کو سیکورٹی نہ دیں، 5-10 دن کمرے میں بند رکھیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ملے گی نہیں تو کیا پیے گا؟ اس کا کوئی علاج نہیں ماں سوائے اسی کے، علاج یہی ہوتا ہے۔ یا پھر ان کو کسی چلے میں بھیج دو، اللہ والے خود چھڑوا دیں گے۔ اگر دنیا آپ سے منہ موڑ لے، رشتہ دار آپ کو اکیلا کر دے، تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ جی تمہارے ساتھ، تمہیں کیا ضرورت ہے رشتہ داروں کی؟ میری اولاد نہیں ہے، مسئلہ بیوی میں ہے، میں دوسری شادی کے لیے کہتا ہوں تو بیوی نے جھگڑا کیا، میں کہ چلی گئی، تو بہرحال تم شادی کر لو، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جب تک باتیں کرتے رہو گے نا، وہ بھی اسی طرح تمہیں تلخاتی رہے گی۔ دوسری شادی کرو، اس کو کہو بی بی جی جب دل کرے آ جانا، نہیں تو میرے پاس انتظام ہو گیا ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ اسلام آباد سے احرام باندھا، جہاز میں بیٹھ کے عمرے کی دعا تلبیہ پڑھی، باقاعدہ نیت نہیں کہ یہی نیت تو تھی کہ احرام باندھا تم نے، اور نیت کیا ہوتی؟ الٹا لٹکنا پڑتا ہے۔ عجیب بے وقوف لوگ بھی، تلبیہ بھی پڑھا، نیت بھی کی، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ جہاز میں میقات کا اعلان ہوا، جب تم پہلے سے احرام باندھ کے ہوئے، تمہیں میقات سے کیا تعلق ہے؟ تم تو اسلام آباد سے باندھ کے آئے ہوئے ہو۔ یہ تو ان کے لیے ہے جنہوں نے نہ باندھا ہو تو میقات پہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں۔ میں مقبوضہ کشمیر سے ہوں، میرا بھائی محسن مشتاق 2 ساتھیوں سمیت شہید ہوا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور کشمیر میں جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان کی طاقت کو مٹا دے۔ عورت اپنی کمائی میں سے خامند کے پوچھے بغیر خرچ کر سکتی، اس کی اپنی کمائی ہے، خامند کی کمائی میں بغیر پوچھے خرچ نہیں کر سکتی، اپنی کمائی سے کیوں نہ کرے؟ امام مسجد کو تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تکبیر اولیٰ کا دورانیہ یہ ہے کہ جب امام نے آگے فاتحہ پڑھنی شروع کر دی تو تکبیر اولیٰ کا وہ دورانیہ ختم ہو گیا۔ ہمارے مریض پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہیں گے دوائی اثر کرے گی۔ بہرحال آپ ان کو زمزم بھی پلائیں، اور اگر زمزم نہ ہو تو پھر پانی پر 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کریں۔ میں سرکاری ملازم ہوں، میرا خامند رات بھر کمپیوٹر پہ قرآن کی تلاوت لگا کے سنتے سنتے سو جاتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن بیوی کے حقوق بھی تو ادا کرے نا۔ یہ تو باقاعدہ واقعہ ہے حدیث میں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے گھر میں ایک ان کے ملنے والے دوست آئے، وہ بھی صحابی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی بیوی جو ہے وہ بڑی اجڑی پجڑی اور عام سادہ بادہ کپڑے، نہ کوئی غسل، نہ اچھے کپڑے، نہ کچھ۔ انہوں نے کہا بی بی تمہیں بہن تمہیں کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ میں کس کے لیے بنوں سنوروں؟ میرا خاوند دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں؟ اس لیے مجھے پھر یہی ہوتا ہے کہ مجھے بھی نہیں۔ تو انہوں نے ابو الدرداء کو بلایا اور کہا کیا کر رہے ہو تم؟ لازماً تم نے یہ نفل پڑھنے سے بیوی کا حق ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے، تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ بہت بڑے محدث ملہم تھے نا جی، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرو، تو اس کا حق کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کتنی بیویاں کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 4۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ چوتھی رات اس بیوی کا نمبر آئے گا، لہذا 3 راتیں عبادت کرو، چوتھی رات بیوی کی خدمت کرو۔ ماں پر زکوٰۃ ہو تو کیا بہو کو دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی۔ عورت کو اذان کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ویسے کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً بھی پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال ایک عورت نے اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کیے،
اس کے خامند نے اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اب عورت شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور کیا کر سکتے؟ اس نے تو سزا دے دی نا، طلاق ہو گئی، جان چھوٹی۔ جدے والے اگر مکہ ہیں تو مسافر نہیں بنتے، مسافر تب بنتا ہے جب سفر 78 کلومیٹر ہو۔ ہاں اگر جدے کی آخری حد سے آ رہا ہے تو وہ مسافر بن جائے گا، جیسے ایئرپورٹ سے آئیں گے تو آپ مسافر بن جائیں گے۔ اصل بات وہ ہے کہ 78 کلو بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ بنتے ہیں تو مسافر ہیں، ورنہ نہیں۔ میرے والد کے پتے میں پتھری ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور زمزم زیادہ پلائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نکل جائے گی۔ کسی شخص نے زنا کیا پھر وہ نماز بھی پڑھاتا ہے، تو اس نے توبہ اگر کر لی ہے تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہر آدمی گناہ گار ہے، اس نے زنا کیا تو جھوٹ بولتے ہو۔ زنا پر تو قرآن میں لعنت نہیں ہے، لیکن جھوٹے پر تو قرآن میں لعنت ہے۔ بہرحال توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے۔ میں عمرہ کرتا ہوں، اکثر نمازیں رہ جائیں، ایسے عمرے کا دھیرے کا بھی فائدہ نہیں جس میں نمازیں رہ جائیں۔ بالکل عمرہ نہ کرو، نمازیں وقت پہ پڑھو۔ جو لوگ صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے انشاءاللہ وہ قیامت میں شفاعت کرے گا۔ حضور کے نانے کا کیا نام تھا اللہ عالم، مجھے تو اپنے نانے کا نام بھی نہیں آتا۔ نہیں، تم نے نانے کا نام پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو بیچارے اسلام بھی نہیں لے آئے، ان کو تو حضور کی نبوت کا زمانہ بھی نہیں ملا، نہ دادے کو ملا، نہ باپ کو ملا، نہ نانے کو ملا۔ نبوت تو میری 40 سال کے بعد، وہ تو سارے پہلے فوت ہو گئے۔ ایک عورت کے گھٹنوں میں درد ہے، مجھے خود درد ہے، دیکھا نہیں میں ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوں، اپنا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا کیا کروں گا؟ پریشانی ختم کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا پڑھیں تب بھی کافی ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا کرو، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب صلی علی محمد، یہ سب کافی ہے، لیکن افضل وہی ہے، درود ابراہیمی ہے۔ میں نے پلاٹ لیا ہے بیچنے کے لیے تاکہ مجھے اس کا فائدہ ہو، 4 سال ہو گئے، تو اب آپ کو 4 سال کی زکوٰۃ دینی ہے، اور ہر سال کی جو ویلیو ہوگی، جو ریٹ ہوگا، اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ آپ نے لیا 1 لاکھ، دوسرے سال 2 لاکھ، تیسرے سال 3 لاکھ، چوتھے سال 4 لاکھ، اسی طرح زکوٰۃ دیتے جائیں گے۔ ڈرو نہیں، تم زکوٰۃ دے دو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محمد ابو بکر اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ بہرحال نفل نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر پانی میں دم کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بہت پریشان ہوں، استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ اگر صفا کے چھٹے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، مروہ سے نکل کر وضو کیا، پھر چکر پورا کیا، ٹھیک ہے۔ میقات سے احرام باندھ کر وضو کر رہا تھا کہ ناک سے خون جاری ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر وضو کر لو۔ بہرحال تبلیغی جماعت کے لوگ مسجد میں آ کے ٹھہرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا نہ کھلایا کر، ان میں اللہ کا فضل ہے، بات کروڑ پتی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ 5 دن ہم مدینے میں رہے، اب 5 دن یہ، تو بہرحال جتنی 5 پہلی نمازیں ملا، پہلی نمازیں نہیں، ایک ہی دفعہ 40 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب تم نے پچھلے سال جو پڑھی تھی وہ بھی شمار کر رہے ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے لوگ ہیں بڑے ہوشیار، اللہ سے بھی حساب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی ڈنڈی ماریں۔ اللہ تو سب جانتے ہیں، وہ تو شرط ہے کہ 40 نمازیں بغیر تکبیر اولا بھی نہ چکے، اور ہوں بھی مسجد نبوی کے اندر، اگر صحن میں پڑھے تو وہ بھی